सफ़ा नंबर है 569 569। 24वां पारा है सूरह मोमिन है। 24वां पारा सूरह मोमिन। आयत नंबर है जी इसकी 64 64। आयत नंबर है 64। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت
فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے جی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا، ٹھکانہ بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری شکلیں بنائیں، پس تمہاری شکلیں خوبصورت بنائیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس بابرکت ہے اللہ تعالی سارے جہانوں کا پالنے والا۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہے زندہ رہنے والا، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اسی کو پکارو خالص کر کے اسی کی پکار۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا ہے یہ کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ میرے پاس
میرے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل آئے ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر جھکاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالا بچہ بنا کے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس لیے تاکہ تم بھرپور جوانی کو پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس لیے کہ تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ان سے پہلے، ان مدارس سے پہلے موت کا جام دے دیا، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور اس لیے کہ تاکہ تم وقت مقررہ کو پہنچو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ تو وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پس جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز، محترم، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے رمضان المبارک کے صبح کے خوبصورت لمحات میں کتاب اللہ قرآن مجید سے سورہ حامیم مومن کی آیت نمبر 64 سے لے کے 68 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ ابتدائے رمضان سے ہی سورہ حامیم مومن کا بیان جاری و ساری ہے۔ تفصیلاً گفتگو تو نہیں ہو رہی، جو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ سارا سال ایک ایک آیت، دو آیات، اور ان کی تشریح کی جاتی ہے، توضیح کی جاتی ہے۔ اس روٹین سے ہٹ کے رمضان میں قرآن مجید کی سورتوں کے خلاصے بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ ہو جائے۔ خلاصے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سورت کی چیدہ چیدہ، چنی چنی آیات اور کچھ حصے بیان کیے جاتے ہیں، اجمالی خاکہ رکھا جاتا ہے، تاکہ جب بھی بندہ قرآن مجید پڑھے اسے سمجھ آ جائے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، سمجھی ہے، اس کا مطلب لب لباب یہ ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، جن چیزوں کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، مقصد حیات سمجھ لیا ہے، حقیقتاً وہ مقصد حیات ہے نہیں۔ ہم نے مقصد حیات یہ بنایا ہے، زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک کمائی کے چکروں میں پڑے رہنا، دولت اور مال کے چکروں میں پڑے رہنا، اور اس سے فارغ ہو کے کھانے پینے اور فضولیات کے چکروں میں رہنا، یہی
ہماری اکثریت کی زندگی گزر رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف، یہ ما اور الا جب کلام میں آ جائے نا تو حصر ہوتا ہے، یعنی صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن عبادت کے لیے تو میں نے پہلے ایک مخلوق بنا رکھی ہے جنہیں فرشتے کہتے ہیں۔ وہ تو ایک لمحے بھی غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس اور حمد میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ضرورت تھی انسان کو بنانے کی اور اس سے عبادتیں کروانے کی؟ کیا اللہ تعالی کو عبادتوں کی تھوڑ ہو گئی تھی؟ نہیں بھائی، اس لیے ان کے اندر اللہ نے یہ مادہ نہیں رکھا فرشتوں کے اندر کہ ان میں نفسانی خواہشات ہوں، ضروریات زندگی ہوں، یہ اللہ نے ان کے اندر نہیں رکھی، یہ مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر رب نے رکھا ہے، اس کی نفسانی خواہشات بھی ہیں، اس کی ضروریات بھی ہیں، تو پروردگار نے اسے ضروریات کو لینے کے لیے طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ سارا وقت ادھر نہ کھپا، حلال لقمے کی کوشش کر، یہ حلال لقمے کی کوشش کرنا بھی تیری عبادت ہی ہے۔ لیکن یہ نہ کرنا کہ عبادت جاتی رہے، نماز جاتی رہے، قرآن جاتا رہے، تراویح جاتی رہے، روزے ختم ہو جائیں، حج کے معاملے میں تو بیزار ہو جائے، زکوٰۃ کے معاملے میں تجھے غصہ آنے لگے۔ یہ نہ کرنا، یہ میرے امور ہیں، انہیں ہر حال میں بجا لانا ہے اور انہیں پورا کرنا ہے، تب تیری نجات ہوگی۔ اس لیے مقصد حیات کو سمجھیے۔ نئی نسل جن کا سامنا میڈیا کے ساتھ ہے، انہیں صبح و شام یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقصد حیات ٹاپ کرنا، آگے نکلنا، دنیا پہ چھا جانا ہے۔ وہ ایسے چھائے ہیں کہ نیچے دھوپ ہی نہیں آ رہی، ایسے چھا چکے ہیں۔ کمپیوٹر بنا ہے، یہ چیزیں بنی ہیں سہولت کے لیے۔ نئی نسل اتنی چھا گئی، انہوں نے لوگوں کے اکاؤنٹ ہی صاف کرنے شروع کر دیے۔ روزانہ نیا طریقہ فراڈ کا، روزانہ بے ایمانی کا نیا طریقہ۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ دنیا میں چھا جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ چھا گئے ہیں، ڈاکٹر عبد الکلام بھی چھا گیا، ڈاکٹر عبد السلام بھی چھا گیا، یہ بڑے بڑے لوگ چھا گئے ہیں دنیا کے اندر۔ اور آج تم دیکھ رہے ہو میزائل، ایٹم، جو جو چیز بنائی جا رہی ہے، انسانیت کا فائدہ کم ہے، اپنی طاقت کو منوانا زیادہ ہے۔ اپنے ملک کا حال دیکھ لو،
جو یہاں پہ اتنا قابل ہو کہ وہ سائنس میں کچھ کرنا چاہتا ہے یا کوئی نئی چیز لانا چاہتا ہے یا ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا. یا بالکل میں حقیقت تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا. اس نے جہاں پڑھا ہے وہیں اس کے حالات بنا دیے گئے ہیں اور اس نے انہی حالات میں ہی رہنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ غلطی کر بیٹھے کہ اپنے ملک میں جانا ہے، اس کی اتنی لتریشن کی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ ملتا بھی نہیں ہے. کتنے ہمارے سائنسدان بڑے اچھے خاصے، وہ اس ملک میں ان کی اب قبریں بنی ہوئی ہیں. زندہ مثال ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، یہ زندہ مثال ہے. سائنس میں وہ کارنامہ اس نے سارے انجام دیا تھا جو دنیا کے چند بندوں کو معلوم تھا، اور وہ آئی اپنے ملک میں، پھر اسے ہمارے غداروں نے اس کے حوالے کر دیا. کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیزوں کے اوپر کہ لوگوں کو اس راہ پہ لگایا ہے ٹیکنالوجی میں اتنا کمال حاصل کرو کہ دنیا تمہارے سامنے زیر نگی ہو جائے. ایسے زیر نگی ہوئے ایٹم ہمارے پاس، دنیا کی جدید میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اور باقی سب کچھ ہمارے پاس. غلامی کا بھوت پھر بھی نہیں نکل رہا، پھر بھی غلام ہے. یہ چومنے چاٹنے کے لیے تو نہیں نا. فلسطین کے مظلوم مسلمان، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، وہ جوان، وہ سارے صبح و شام ان پہ بمباری ہو رہی ہے. ایٹم کے ہم نے چھولے بیچنے، ایٹم کے میزائلوں کا کیا کرنا ہے ہم؟ یہ یاد رکھو، یہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ لوگوں کو اتنا انگیج کر دو دنیا داری میں کہ وہ اپنی اصل حقیقت کو کیا کریں؟ بھول جائیں. جب بندہ اپنے اصل کو بھول جاتا ہے پھر اسے کبھی راستہ نہیں مل سکتا. ہماری اصل ہے قرآن مجید، یہ بات یاد رکھنا. جس دن مسلمان اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا، اس دن وہ دنیا پہ راج کرے گا اور دنیا اس کے زیر نگیں ہوگی. اب دنیا میں ذلت کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مرشد نے پہلے کہہ دیا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو یرفع عزت دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں، مرتبے دیتے ہیں، اس کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کی وجہ سے اللہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. آج پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلت اس کا مقدر بنی ہوئی ہے. کیوں بنی ہے؟ اس نے اپنے اصل کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. میں کو وہ باتیں نہیں کر رہا جو فلسفیانہ باتیں ہیں، منطقیانہ باتیں ہیں. میں وہ کر رہا ہوں جس کا سامنا تمہیں روزانہ ہے. صبح اٹھتے ہو تو اپنی اور اپنے بچوں کی کس بات کی فکر لگی ہے جی؟ ہاں، روٹی. اور بچوں کی ترلے مار کے، منتیں کر کے، ہاتھ جوڑ کے، پیسے دے کے اٹھاتے ہو کس کے لیے؟ ہیں جی؟ سکول جانے کے لیے، انگلش پڑھنے کے لیے. شام کو وہ دھکے کھا کھا کے گھر آتے ہیں. کبھی پوچھا ہے نماز پڑھی ہے؟
کبھی پوچھا ہے قرآن پڑھا ہے؟ کبھی اس سے پوچھا ہے طہارت کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ تم نے انہیں کہا تھا نمبر لے کے آنے ہیں، انہوں نے نمبر لا کے تمہیں دے دیے ہیں۔ اب تم کہتے ہو مجھے ادب چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کوئی نہیں تم نے پڑھایا۔ تم کہتے ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمیز سے بات کرو، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کوئی نہیں پڑھا۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے جو بھی تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے اسے کیا کرو، ہٹا دو۔ جو بھی طریقہ استعمال کرنا ہو، ہمیں تو ہمارے وہ لیسن نے یہ بتایا ہے تم نے دوسرے لڑکے سے آگے نکلنا ہے۔ تو آگے نکلنے کے لیے جو کچھ مرضی کرنا پڑے، تو آپ دیکھتے ہو نا جی ہمارے بیٹے نے ٹاپ کر لیا ہے، وہ اتنا ٹاپ کر گیا تو پھر اس کی ٹاپ رک ہی نہیں رہی ہے، وہ آگے سے آگے آگے سے آگے، نہ اسے ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ ادب کا پتہ، نہ تمیز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اخلاقیات کا پتہ، نہ کچھ پتہ۔ وہ کیا جی ہم مطمئن ہو گئے ہیں بیٹا پڑھ چکا ہوا ہے، اب وہ باہر کے ملک میں جا رہا ہے، اپنا منڈا ہتھی پال کے وڈا کر کے محنتاں کر کے جدو وقت آیا ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے تے ہن غیراں دے حوالے کر دیتا، لے جو موج مارو اے دے نال۔ پھر انہوں فون کر کے کہندے نے پتر میں بڑا پریشان ہوں تے میری ہن سکت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، تو واپس آ جا۔ تے او پتہ کی کہندا ہے پڑھایا کادے واسطے سے جی؟ تسی آکھیا سی وہی پڑھ تے دنیا تو راج کر، تے میں ہن آ گیا نا، ہن برداشت کرو۔ نہیں پتر میں تیرے بغیر رہ نہیں ہو سکدا۔ او نہیں میں تھوڑے جے پیسے بھیجے نا تسی اودے نال وقت کڈ لو۔ ہیں تم یہاں سے سکتے رہتے ہو، کتنی حقیقتیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ وہ ترستے ہیں لوگ جو ساری زندگی اعلیٰ عہدوں پہ رہے، سلوٹ لگتے رہے، پھر وہ باہر کرسی بچھا کے بیٹھے ہیں اور گزرنے والے کو کہتے ہیں مہربانی ذرا 2 منٹ میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور اپنے ملازموں کو پیسے دیتے ہیں کہ ذرا مہربانی کرو آدھا گھنٹہ ہم سے باتیں کرو۔ بیٹے کو فون کرتے ہیں، بیٹی کو فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم۔ یہ ہے نتیجہ۔ سمجھو تمہاری مرضی، نہ سمجھو تو تب بھی تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہاں اگر قرآن و حدیث پڑھایا اور انہیں زندگی میں حلال روزی کمانے کا سبق سکھایا تو پھر انہیں فن کوئی دیا، وہ اپنا بھی وقت گزار لیں گے حلال روزی کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پال لیں گے، اور زندگی کا وقت جیسے کیسے تمام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اتنا تو ہوگا نا تم اپنوں کے درمیان، دین کے درمیان تمہاری اخلاقیات، تمہاری قدریں۔ اب میں مثال دیتا ہوں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے نا۔ دین میرا مجھے یہ سکھاتا ہے، کہتا ہے سلمن قطع کا، یہ دین مجھے سکھاتا ہے جو تجھ سے توڑے سل تو اس سے جوڑ، یہ دین مجھے سکھاتا ہے۔ میری دنیا مجھے کیا سکھاتی ہے؟ جیڑا تیرے نہ توڑے تو ذرا ود کر کے تروڑ، یہ مجھے میری دنیا سکھاتی ہے۔ مجھے دین میرا سکھاتا ہے نہیں، اس نے تجھ سے تعلق توڑا ہے تو نہ توڑ، تو کیا کر جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، جیڑا تیرے تے ظلم کردا ہے نا
ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ و آسمان کا فرق ہے۔ واتی من ہارو ماکا، جیڑا بندہ تنو محروم کردا ہے نا، تیری واری آندی تو قرض لین گئے ہیں، تو کوئی چیز لین گئے ہیں، تو کوئی چیز منگن گئے ہیں، تو وہ کہندا نس جا دوڑ کم کر، میرے کول کوئی شے نہیں۔ اللہ نے تنو نوازیا تے او تیرے بوئے اتے آ گیا ہے، تے تو گل نہ کریں، تو کی کریں، جو رب دتی ہے یہ دے۔ اے منو کوئی کی سکھاندا ہے؟ دین۔ اے منو دین دسدا ہے، منو دنیا نہیں دسدی۔ منو دنیا یہی کہندی ہے کہ دولت دے پیچھے جیڑا بھی اگے آندا ہی۔ دیکھو نا، آج میڈیا تمہیں سبق پڑھا رہا ہے صبح و شام۔ کیا پڑھا رہا ہے؟ وہ کروڑ پتی کنج بنیا، وہ ارب پتی کنج بنیا، وہ خرب پتی کنج بنیا۔ ایک خرب پتی دی شادی ہو رہی ہے، خرب پتی انج بنی دا ہوندا ہے۔ صبح و شامی سبق ای پہ پڑھ دے ہو سارے۔ کدے اے نہیں سوچیا 100 روپے دا حساب دے سکتے ہو؟ چوانیاں دوانیاں روپیاں دا حساب ہویا دے سکتے ہو؟ تے حساب پتہ لینا کنے وے؟ کائنات دے رب نے۔ ایتھے وقت گزارا کرو، حساب کتاب اتنے دینے پی گئے نا، ارباں دے خرباں دے، کنج کمائے نہیں تے کتھوں لے کے آئے ہوں، تے کتھوں کیتے کی کیتے آئی، تے اتھے بچنا بڑا مشکل ہو جانا ہے، اگے قدم ہی بندہ نہیں چک سکدا۔ لہذا رب کولو او رزق منگو جیڑا رزق اللہ تعالی کافی کر دے، کفایت کر دے، وقت گزر جائے۔ اور بہترین رزق ہوتا ہی وہ ہے جو احتیاجیوں سے پاک ہو۔ اور یہ ساری باتیں کون بتاتا ہے؟ دین بتاتا ہے، اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے۔ ساری چیزوں میں سب سے بڑا اللہ کا انعام کسی بندے پہ ہو تو وہ انعام یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی ذات کی سمجھ عنایت کرتے۔ کائنات کی دولت ایک طرف، کائنات کی تمام چیزیں ایک طرف، اور رب کسی کو اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان دے دے، اپنے آپ کا صحیح حق بتا دے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ تعالی توحید عنایت کر دے، پہچان عنایت کر دے، تو یہ سب سے بڑی اس کی کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کہیں کہو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، نہیں، میرے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں جب گئے نا تو قیدیوں کو تبلیغ کرنے لگے، تو اس وقت انہوں نے کہا ان کو وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ میں دین کے معاملے میں کوئی اکیلا اور منفرد نہیں ہوں، میں تو پیروکار ہوں اپنے آبا و اجداد کے دین کا۔ کون ہے میرے آبا و اجداد؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میرے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں۔
ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہماری شان کے لائق ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، اسحاق ہمارے جد امجد ہیں، اسماعیل ہمارے جد امجد ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں اللہ کا شریک بنا لیں۔ وہ بندے ہیں اور میرا رب معبود ہے، اور جسے میرا رب یہ پہچان دے دے، توحید اور شرک میں تمیز دے دے، سنت اور بدعت میں تمیز دے دے، ذالک من فضل اللہ علینا، جو شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کو بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے۔ کھاتے رب کا ہیں، پیتے رب کا ہے، نعمت رب کی استعمال کرتے ہیں، لیکن غیروں کے در پہ ماتھے ٹیکتے ہیں، اور لیتے کھاتے رب کا ہے لیکن مانگتے غیروں سے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کا فضل سب سے بڑا یہ ہے کسی کو شرک سے بچا لے۔ سمجھ آ گئی جی؟ شرک سے بچ جانا یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ سورہ حامیم مومن میں بھی کل آپ نے 3 بار سورت کا دعویٰ سنا۔ پہلی بار دعویٰ آیا فَاعْبُدِ اللَّهَ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اللہ کو، خالص اس کی پکار کرو، اس کی پکار میں کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ، نہ حضرت معین الدین اجمیری، اور نہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ کی ان سب پہ رضامندیاں ہوں، رحمتیں ہوں، یہ سب پکار کے لائق نہیں۔ یہ تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو ان سے پیار کرتا ہے وہ بھی اپنے رب کو پکارے گا، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا، میرے رب نے خود کہہ دیا، جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے۔ دوسری بار دعویٰ آیا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے ہی پکارا کرو اور کسی کو نہ پکارو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنتا بھی ہوں، قبول کرتا بھی ہوں۔ دنیا کے دفاتر، دنیا کے مراکز اور دنیا کے ادارے وہ ایک وقت تک کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، اور کھلتے بھی ہیں تو ان کی مرضی سنے یا نہ سنے، پر میرا گھر ہر وقت کھلا ہوا ہے،
رات کو آؤ تب بھی، صبح آؤ تب بھی، اندھیروں میں آؤ تب بھی، اجالوں میں آؤ تب بھی، اور بہاروں میں آؤ تب بھی، خزاں میں آؤ تب بھی، میں اللہ ہر ایک کی ہر وقت پکار سننے والا ہوں۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ لا الہ یہ موسموں کا محتاج نہیں، یہ بہاروں کا محتاج نہیں، یہ خزاں کا محتاج نہیں، یہ تو ہر دور میں ہے۔ اور جہاں شرک کی آندیاں تیز چلیں وہاں تو توحید کا چراغ زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے تمہیں کہا میرے دربار میں جس وقت آؤ، تالا کوئی نہیں، سفارش کوئی نہیں، اور دولت دینی کوئی نہیں، مال و متاع دینا کوئی نہیں، جس وقت فریاد کرو ہر وقت میرا دربار کھلا ہوا ہے، میں ہر ایک کی سنتا ہوں۔ یہ دوسری بار دعویٰ آیا، تیسری بار آج سبق میں موجود ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تو وہ ہے حی، زندہ رہنے والا۔ اور جن جن کو الہ بناتے ہو، معبود بناتے ہو، فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو یاد رکھو ہر ایک پہ موت آنی ہی آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے ذات بچنے والی ہے تو وہ ایک اللہ کی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز نے مٹنا ہے، ختم ہونا ہے، بقا صرف وجہ ربک، تیرے رب کی ذات کو ہے۔ کون ہے تیرا رب؟ ذو الجلال والاکرام، جلالتوں والا ہے، عزتوں والا تیرا رب ہے۔ لہذا میرے رب نے خود فرما دیا، تیسرا دعویٰ حامی مومن کا آ چکا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا۔ فَادْعُوهُ اسی کو پکارو، کیسا؟ مخلصین لہ الدین، درمیان میں واسطے ڈالنے کی ضرورت نہیں، وسیلے ڈالنے کی ضرورت نہیں، صدقے طفیل کرنے کی ضرورت نہیں، خالص اس کو پکارو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو ہر وقت کہہ رہے ہیں مانگو، دینے کو تیار بیٹھا ہوں، مجھ سے لو میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں۔ تو یہ تیسری بار دعویٰ آیا، کل اس پر دلیل آپ نے سن لی، آج دلیل دوسری آ رہی ہے، اور دوسری عقلی دلیل آ رہی ہے۔ وہ کیا جی؟ اللہ الذی
جعل لكم الارض قرارا. کیوں وہ پکار کے لائق ہے؟ یہ سورت کا دعویٰ ہے نا. اب دعوے پہ دلیل آ رہی ہے کہ میرا رب چاہے تو زور زبردستی کہے مجھے مانو، کسی کی مجال جو کہے میں نہیں مانتا، لیکن میرا رب زور سے نہیں منوا رہا، دلیل سے بات کر رہا ہے. اور کہا ذرا عقل کو استعمال کرو اور غور کرو اور دیکھو. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے، ٹھہراؤ کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ بنا دیا ہے. یہ زمین اگر ہر وقت ہلتی رہے تو پھر کس کی مجال جو مکان بھی بنا سکے، جو کھڑا بھی ہو سکے اور جو اس میں چل بھی سکے. لیکن میرے رب نے اسے بالکل ساکت کر دیا ہوا ہے. تمہارے معبودوں میں سے کوئی جو زمین کو قیام گاہ بنا دے، مستقل ٹھکانہ بنا دے؟ ہے تمہارے معبودوں میں سے؟ جواب آئے گا کوئی بھی نہیں، بلکہ جن کو پکارتے ہیں وہ بھی اس زمین کے نیچے ہیں. اللہ اللہ. زمین کے اوپر بادشاہ بننا دور کی بات، وہ تو زمین کے نیچے ہیں. میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر صحابہ نے جب قبر کھودی، وہ چیخیں نکل رہی ہے، صحابہ مغموم ہیں، رو رہے ہیں. ہائے ہمارے محبوب جن کے بغیر ایک لمحہ ہم گزارتے نہیں تھے، جب بھی ضرورت ہوتی، جب بھی دل گھبراتا، جب بھی پریشان ہوتے، دوڑتے چلے آتے، نبی کی زیارت کر لیتے، نبی سے ہم کلام ہو جاتے، نبی سے بات کر لیتے، سکون آ جاتا. پر آج کیا وقت آ گیا ہے، نبی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتار رہے ہیں. اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہ کہتی ہیں، صحابہ تم نے کیسے گوارا کر لیا، اپنے نبی کو مٹی میں اتار دیا، یہ کیسے گوارا کر لیا؟ پر یاد رکھو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اس مٹی میں نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، پیر ہوں، جو بھی ہوں، وہ اس مٹی کے اندر جانے ہی جانے ہیں. اگر نہیں کوئی ذات تو وہ کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. تو پھر پکار کے لائق بھی وہی ہے. اور فرمایا زمین تو تمہارے سامنے ہے، کسی جگہ پہاڑ ہے، کسی جگہ صحرا ہے، کسی جگہ زرخیز مٹی ہے، کسی جگہ نہریں ہیں اور کسی جگہ چشمے ہیں. یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کسی اور نے نہیں بنائے، یہ میں رب نے بنائے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا میرے سوا کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے، کسی اور کو مت پکارو. پھر اگلا حصہ آیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا، ایسا شاندار چھت بنایا جس میں کسی جگہ بھی سوراخ
نہیں ہے، اور جس کی کبھی بھی ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے، اور رنگ صبح و شام بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے آسمان کو اگر بندوں کی ڈیوٹی لگ جاتی نا، تم نے رنگ کرنا ہے، رات کو کالا کر دینا ہے اور صبح سفید کر دینا ہے، نہ سیڑھیاں، نہ رنگ، نہ بندے، اور نہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں رب نے اپنے حکم سے کر دیا ہے۔ دوپہر آئی ہے، سورج چمک رہا ہے اور آسمان چمکدار تمہیں نظر آ رہا ہے۔ جوں جوں سورج ڈھلتا جا رہا ہے، آسمان بھی اپنا رنگ چینج کرتا جا رہا ہے، اور سورج ڈوبا ہے، کناروں کے اوپر وہ سرخی آ رہی ہے۔ پھر سرخی کو میں نے ایسا لپیٹا کہ رات کی تاریکی آ گئی۔ پھر رات کی تاریکی گہری ہوتی گئی، گہری ہوتی گئی، صبح صادق آئی تو کناروں کے اوپر سفیدی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سفیدی شروع ہو گئی، اور وہ سفیدی بڑھتی بڑھتی پورے آسمان کو سفید کر دیا ہوا ہے، اور ایسا سفید نہیں کہ آنکھیں دیکھ کے چندیا جائیں، بلکہ صبح کے وقت دل کرتا ہے آسمان کی طرف دیکھے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آسمان بتاؤ کس پیر نے بنایا ہے، کس بزرگ نے بنایا ہے، کس فرشتے نے بنایا ہے، کس پیغمبر نے بنایا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا، وہ تو اپنے بنانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی بھی، ولی بھی، سارے کے سارے وہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ پیر پیغمبر، پیر پیغمبر سارے تیرے درد بیکاری، چند سورج پیر پیغمبر تیرے در تے منگتے تے چند سورج بکیاری، جنوں چاویں ادی دیویں تے جنوں چاویں ساری۔ پیر پیغمبر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج وہ بھی تیرے حکم کے تابع ہیں، تیری مرضیاں ہیں، جس کو جتنا چاہے نواز دے۔ تو فرما دیا آسمان کو چھت بنا دیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اے آسمان کی طرف تو نظر تم نے ڈالی، زمین کو تو تم نے دیکھا، ذرا اپنی شکل کو بھی تو دیکھ لو نا، تمہیں قدرت کا معلوم ہو جائے۔ شکل دیکھو، احسن صورکم، بڑی ہی خوبصورت تمہاری صورت بنائی ہے۔ اگر رب چاہتا بھینس والا سر تمہارے اوپر لگا دیتا، آنکھیں ماتھے کے اوپر لگا دیتا، اور ٹانگیں کسی اور جگہ لگا دیتا، پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ اس نے ہر چیز اندازے سے رکھ دی، شکل اتنی خوبصورت بنائی، اتنی خوبصورت بنائی، کمال کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آسمان پہ معراج کی رات یوسف صدیق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اتنا حسین و جمیل تھا یوسف، اللہ نے کائنات کا آدھا حسن دے دیا۔
ساری کائنات کا آدھا حسن اکیلے یوسف کو اور آدھا ساری کائنات میں اللہ نے تقسیم کر دیا ہے. تو یہ بہترین صورتیں بنائیں اور کیا کیا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، پھلوں سے رزق دیا، گندم سے رزق دیا، چاولوں سے رزق دیا، میوہ جات سے رزق دیا، بھیڑ بکریاں گائیں اونٹ ہرن ان سے تمہیں رزق دے دیا. یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ. تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا ذالکم اللہ ربکم. یہ سارے کام اللہ کرنے والا جو تمہارا پروردگار ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فتبارک اللہ رب العالمین. نتیجہ یہ نکلا کہ برکتیں دینے والا اللہ کون ہے جی؟ ہاں، کہ پیر دیندے نے ہے؟ کون دیندا ہے؟ اللہ. پیر پیغمبر دعا کر سکتے ہیں، برکتیں نہیں دے سکتے. برکتیں کون دینے والا؟ یہ تمہارے سامنے ہے. فتبارک اللہ، وہ اللہ برکتیں دینے والا. کون؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اب جی دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور پہلی دلیل آ رہی ہے. فرمایا دلیل وہی آ گئی دوسرے حصے کی پہلی. قل انی نہیت، یہ دلیل وہی آ گئی. قل انی نہیت، میرے نبی اعلان کر دیجئے. نہیت منو ڈک دیا گیا ہے، منو منع کر دیتا گیا ہے، منو روک دیتا ہے میرے رب نے. کس گل تو؟ ان عابد الذین، میں ان کو پکاروں. کیونکہ مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ پکار. عبادت کیا ہوتی ہے؟ پکار. میں ان کو پکاروں الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دے. یہ تم پکاریں کرتے ہو یا شیخ عبد القادر شیئن للہ، یہ جو ہے تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، یا لات یا منات یا عزا یا حبل، یہ جو تم پکاریں کرتے ہو، یا معین الدین اجمیری مدد، یا سیال پیر مدد، یا علی مدد، یا رسول مدد، یہ جو تم اللہ کے علاوہ پکاریں کرتے ہو، میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہوا ہے کہ میں اس کے سوا کسی کو نہ پکاروں، بلکہ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی مشکل کشا سب کا، تو ہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، لوگوں کو بتاتا جا. فریادیں سننے والا، پیدا کرنے والا، شہنشاہ مالک وہ صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں کو بتاتا جا. اور یہ سارا قرآن تمہیں بتا رہا ہے لما جانی البینات من ربی، میرے پاس میرے رب کے
واضح دلائل آ چکے ہیں، اس کے باوجود میں کسی اور کو پکاروں تو پھر مجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا میں نافرمان کوئی نہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے فدوہ، یہ ہے واضح دلائل ہے، فدوہ مخلصین لہ الدین، یہ واضح دلیل موجود ہے، اس کے بعد بھی میں یا علی مدد کروں یا رسول مدد کروں تو پھر سمجھ لیجئے میں رب سے نمک حرامی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا رب مجھے رزق دینے والا اور نعمتیں دینے والا، وہ مجھے یہی کہتا ہے ہر حال میں مجھے پکارو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے جب بھی میں سر جھکاؤں اسلمہ، جدوں بھی گل منن دی واری آوے پھر کدی مننیے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر امریکہ دی ہے، پھر یورپ دی، یورپ کہندا ہے میں خوش ہو جانا وا جے تسی قرآن دیاں سزاواں او متعین نہ کرو تے میں خوش ہو جاؤں گا، میں ڈالر بھی دیاں گا۔ ساڈے کہندے نے سانو تے اگے ہی قرآن دی لوڑ نہیں، ڈالر دیو پاؤنڈ دیو، ساڈے تے اے لگے ہوئے نے، اور قرآن یہ کہتا ہے مجھے تو حکم دیا ہے کیا جب بھی حکم ماننے کی باری آئے تو اللہ کا حکم مانوں جیڑا ساری کائنات دا شہن شاوے او دا ہی حکم مننا۔ اب دوسری دلیل آ گئی ہے جی، یہ دلیل وحی آئی ہے، اب دلیل آ رہی ہے جی دوسرے حصے میں، پہلی عقلی دلیل آ رہی ہے، هو الذی خلقکم من تراب، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تراب، مٹی سے، تمہاری بیس اور بنیاد مٹی ہے، گندم آسمانوں سے نہیں آتی، زمین سے آتی ہے، خوراک پھل فروٹ جو کچھ بھی ہے کس سے ہے؟ مٹی سے ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے میں نے وہ توالد و تناسل کا سلسلہ شروع کیا، ثم من نطفہ، پھر پانی کے قطرے سے میں نے آگے نسل انسانی کو بڑھایا، ثم من علقہ، ہے بڑی قابل غور بات ہے، سبحان اللہ، پانی کا قطرہ اس کو بڑھا کے میں رب نے یہاں تھوڑے درجے بیان کیے، 18ویں پارے میں سورہ مومنون نے پورے درجے بیان کیے ہیں، اب یہاں صرف اتنا اعلیٰ کا جمے ہوئے خون سے لوتھڑے سے بنایا، مطلب کیا؟ جمے ہوئے خون سے میں رب نے جیتا جاگتا چلتا پھرتا بولتا کھیلتا ہنستا انسان بنا دیا۔ کائنات میں کوئی دکھاؤ نا جو چیز معلق ہو، جمی ہوئی ہو، اس جمی ہوئی خون چیز میں ہر چیز رکھ کے پھر اسے مقررہ وقت تک چلا دے، یہ کاریگر صرف اللہ ہے۔ یہ اور کوئی کاریگر نہیں، اس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے بنایا، پھر اس نے سارے مدارج طے کر کے تمہیں مکمل انسان بنا کے ماں کے رحم سے نکالا، ثم نخرجکم طفلا، بچہ ہے نہ چھوٹا، ہاتھ نہیں ہلتے، بول نہیں سکتا،
روتا رہتا ہے، ماں سمجھتی ہے اب اس نے دودھ پینا ہے، اب یہ بے قرار ہے، وہ جسم اٹھاتا ہے، ماں سمجھتی ہے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، وہ پیٹ کو مروڑتا ہے، ماں سمجھتی ہے پیٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے، وہ ٹانگیں ادھر ادھر کرتا ہے، ماں سمجھتی ہے اسے حاجت کا معاملہ ہے، یہ بولی کس نے سمجھا دی؟ اللہ تعالی۔ وہ بچہ اب دوڑنے لگا ہے اور بڑا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، پھر کیسے کہاں پہنچا؟ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ کل ٹردا سی تے ڈھے پیندا سی، کل ٹردا سی تے لڑکھڑا جاندا سی، تے آج ڈولے کٹدا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم۔ اب وہ بھاگتا ہے اور اسے کوئی کہتا ہے یہ چیز پکڑا، دوڑتا ہے، اسے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ پہلے اسے کہتے تھے وہ 100 بار سوچتا تھا، پر اب جوانی کی دہلیز پہ آیا ہوا ہے، جو چیز سامنے آتی ہے، چاہے پتھر پہاڑ، جو چیز ہے اس کے سامنے کوئی چیز ٹکتی نہیں۔ یہ جوانی اللہ نے اسے بھرپور دے دی ہوئی ہے، پر یہ بھی صدا، سبحان اللہ، یہ بھی صدا نہیں۔ ثم لتکونوا شیوخا، سبحان اللہ۔ پھر رب نے اسے پہنچایا کہاں جی؟ بڑھاپے میں پہنچا دیا ہے۔ کل دوڑنے والا دنیا کا نمبر 1 ایتھلیٹ آج لاٹھیوں کے سہارے پہ ہے، اور آج وہ سہارے لے رہا ہے۔ دنیا کا نمبر 1 باکسر ہے، لیکن آج سہاروں کے ساتھ ہے، ہاتھ بھی اس کے رشا ہے، ہل رہے ہیں۔ یہ کیا تمہیں چیز بتا رہی ہے؟ طاقتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ صدا طاقتیں، صدا زور، صدا جوانیاں وہ صرف رب کی ہیں۔ پھر بڑھاپے میں تم نے قدم رکھ دیا ہے، پاؤں اٹھاتے ہو لڑکھڑا جاتا ہے، اٹھنا چاہتے ہو اٹھ نہیں سکتے، کمر میں درد ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں درد ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتی ہے، ہاتھوں کونیوں میں درد ہو جاتی ہے، تم نہیں چل سکتے۔ یہ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا، پر یہ اصول مکمل نہیں، اس میں کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، کئی بچے ہوندے ہی دنیا تو ٹر جاندے نے، کئی جوانی دی دہلیز تے پہنچ دے نے تے ٹر جاندے نے، کئی بڑھاپے وچ آندے نے تے ٹر جاندے نے، کئی بڑھاپے وچ 100 سال او 125 سال، انیاں لمبیاں لمبیاں عمرہ بھی ہو جاندیاں نے، پر قانون تو یہی ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، پر کبھی کبھار پہلے بھی میں موت کا جام دے دیتا ہوں، اور اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو؟ عقل کرو۔ عقل کا مطلب کیا؟ جیڑا ابتدا تو پیدا کر کے انتہا تک پہنچا سکتا ہے، اوہی پکار دے لائے کے تے او کونے، هو الذی یحیی و یمیت، اوہی زندگی دیندا وے تے موت بھی اوہی دیندا وے، نہ وقت تو پہلے موت آ سکدی ہے
تے نہ وقت تو پہلے زندگی لب سکتی ہے. زندگی کا وقت مقرر ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہے. اس کی بادشاہی، اس کا زور، اس کی طاقت یہ ہے اذا قضا امرن. پریشان ہے نا لوگ، سوچ رہے ہیں جیلوں کے نکلے گا. 50 سال قیداں ہوئیاں پئیاں نے، اتے کام تگڑے ہوئے پے نے، حکومتاں بہ گئیاں نے، پوچھن والا کوئی نہیں. اے بندے کہندے نے ہن راہ بند ہو گئے نے، لیکن اے راہ بندیاں نے بند کیتے نے، رب نے نہیں بند کیتے. جڑا پرانا ماضی یاد رکھتے نے انہوں نے پتہ ہونا ہے کہ جی بھٹو نے ظہور لائی دے پھانسی دا فیصلہ کیتے ہے تے او کولو دے وچ پہنچا دیتے ہے، بلوچستان دی جیل وچ پہنچا دیتے ہے. ٹرائل ہوئے نے، اوتھے ہی پھانسی دا فیصلہ ہویا ہے. پھانسی تے چاڑن لگے نے تے آرڈر آ گیا رہائی دا. ظہور لائی او رہا ہو کے باہر آ گیا ہے تے جنہیں آرڈر کیتا سی نا پھانسی دا، رب نے انہوں پھانسی تے چڑھا دیتے ہیں. دنیا کہندی سی انج ہو نہیں سکدا، پر میرے رب نے دسیا ہو سکدا ہے، انج ہو کے رہے گا. آج بھی یہی کہندے نے انج ہو نہیں سکدا، اے جیلوں بچ نہیں سکدا، اے انہاں دے ہتھوں نکل نہیں سکدا. پر میں رب دے منو یقین ہے، کیونکہ میں اپنے رب دے فیصلے جاننا. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. او بازی سیکنڈاں دے وچ بدل دیندا ہے، منٹ بھی پورے نہیں لگن دیندا، سیکنڈاں دے وچ بازی بدل دیندا ہے. پر جڑا رب دے اتے جدا یقین ہووے انہوں کسے میدان دی ہار نہیں. اے دلائل دعوے اتے آ گئے نے. ہن ذرا ایک منظر آخرت دے بارے وہ بھی ذرا سن لو تاکہ پتہ لگ جائے اے دنیا تے جنہ بےمانیاں کیتیاں نے انہاں دا انجام کی ہوئے گا. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا. جنہوں نے اس کتاب نی تکذیب کی تھی، جھٹلا دتیا، قرآن نہ منیا، قرآن رد کر دتیا دے احکامات نو. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، تے جڑے پیغمبر اسی بھیجے نے انہاں دیاں بھی نافرمانیاں، انہاں دیاں بھی گستاخیاں، انہاں دے سنتاں دے مقابلے چ بدعتاں گھڑیاں انہاں نے. تے انہاں نو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بڑا جلدی پتہ لگ جانا ہے انہاں نو کی ہوئے گا. میرے مولا منظر تے دسو نا آخرت دا. فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، میں رب توق ان کی گردنوں میں ڈالوں گا. کیوں میرے مولا؟ انہاں دیاں دھوڑاں دنیا دے اتے بڑیاں آکڑ دیاں سن، انہاں دیاں دھوڑاں تھلے نہیں سنا دیاں، ہر وقت تاج دے چکراں وچ رہندے سن، ہر وقت بادشاہی دے چکراں وچ رہندے سن. تے اج میں انہاں نو بادشاہی دین لگیا واں تو کہ انہاں دے گلے وچ پہنا دتے نے والسلاسل. اللہ اللہ. تے زنجیراں، اے کیڑیاں زنجیراں نے؟ اے دنیا دے اتے بھی بڑیاں زنجیراں بناندا سی نا، بڑیاں مضبوطیاں کردا سی اقتدار نو پکا رکھن واسطے. اینوں بھی جوڑیا، انوں بھی توڑیا، اینوں بھی بنایا، ایتھے بھی پیسہ لایا، سینٹ دے وچ بھی پیسہ لایا، قومی اسمبلی وچ بھی پیسہ لایا، صوبائی دے بھی پیسہ لایا، ہر جگہ دے اتے نوٹ سٹ کے بندے خریددا سی نا میری چین مضبوط ہو جائے. اج قیامت والے دیہاڑے ایدی چین میں مضبوط کرن لگیا واں. والسلاسل،
زنجیراں دے وچ نو جکڑن لگیا وا یسحبون اللہ اللہ غور کر دے جائیو والسلاسل توق بھی پہ گئے نے زنجیراں بھی پہ گئیاں نے یسحبون ہن انہاں نو پھاڑ کے گھسیٹیا جا رہا ہے کیوں اے دنیا دے اتے ظالم مظلوم لوکاں نو گھسیٹ دے سن انہاں نو گھروں چک دے سن انہاں نو سڑکاں تے گھسیٹ دے سن انہاں نو مار دے سن انہاں نال زیادتیاں کر دے سن اے دنیا دے اتے خوش ہوندے سن جدوں مخلوق خدا دی گھسیٹی جاندی سی نا انہاں نو رولیا جاندا سی نا اے بڑے خوش ہوندے سن آج اینا دی واری آ گئی ہے یسحبون گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم کھول دے ہوئے پانی وچ اے پانی کھول دا پہ آوے نا اے جہنم دا پانی اے دے وچ انہاں نو سٹیا جائے گا تے پھر ثم فی النار یسجرون آگ دے وچ انہاں نو جھونک دتا جائے گا سٹ دتا جائے گا جاؤ موجاں کرو دنیا دے اتے میری کتاب نو تساں جھٹلایا پیغمبراں نو جھٹلایا اج جڑے انعامات دنیا تے لیندے رہے ہو او بغانیاں نو خوش کردے رہے ہو اج لو میرے کول وی انعامات تے پھر ثم قیل لہم پھر انہاں نو کیا جائے گا اینما کنتم تشرکون اور دنیا دے اتے کہندے سو امریکہ بچا لے گا برطانیہ بچا لے گا یورپی یونین بچا لے گی اسرائیل دے بغیر چل نہیں سکتے وہ بچا لین گے اج بلاؤ کتھے جے جنہاں نو تساں داتا بنایا سی مولا بنایا سی بلاؤ نہ انہاں نو آؤ تانوں رلن من دون اللہ اللہ دے علاوہ جنہاں نو پکار دے سو شریک بنا دے سو او کتھے نے ہن جواب آن لگیا انہاں دا قالو ذلو انا ایتھے تے کوئی شے نظر نہیں آندی اے او منظر ہے اوتھے دا لیکن دنیا دے وچ وی 71 وچ وی بیڑی بیڑا آن لگیا سی 7واں بیڑی بیڑا جی آیا کھلوتا 65 وچ وی رلن لگے سن اوتھے کوئی نہیں تے ہن اسرائیل دا معاملہ آیا بحری بیڑا انج پہنچیا منٹاں دے وچ ایک گل یاد رکھو الکفر ملت واحدہ کافر ایک کوئی ہوندے نے جے مرضی ہون سکھ ہون ہندو ہون یہودی ہون عیسائی ہون سارے کفر دے وچ کوئی کو نے تے ہن میرا رب انہاں نو کہندا ہے تے کہندا جی سانو تے کوئی نظر نہیں پے آندے نہ ٹونی نظر آندا ہے نہ بش نظر آندا ہے نہ مش نظر آندا ہے نہ یورپی یونین نظر آندی ہے کوئی بھی سانو نظر نہیں پہ آندا کنوں بلائیے تے نال ہی اوتھے کھلوتیاں ہی جھوٹ مار جان گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا اوتھے ہی کھلوتیاں ہی کہہ جان گے اوے اساں تے جی کسے نو پکاریا ہی نہیں الزام ہی لگے ہوئے نے ساڈے اُتے اسی تے رب نو منن والے ساں اسی تے مسلمان ساں اسی تے دین والے ساں اے اوتھے کہن گے میرا رب کہندا وے اصل مسئلہ کی سی اے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق اوے دنیا دے اُتے تسی بڑے خوش ہوندے سو او ویکھو نا جی مرزائیاں نو پورے ملک اتے راج کرن دے راواں ہموار ہو رہیاں نے اہل تشیع نو دنیا ملک دے اتے راج کرن دی راواں ہموار ہو رہیاں نے کدے کسے نو کدے قرآن تے بد زبانی کدے نبی دی ذات تے بد زبانی کدے کی تے کدے کی اے دنیا تے بڑے خوش ہوندے سونا تے آکڑ دے سونا اج لو میرے کولوں پورا پروٹوکول او کیے ادخلوا ابواب جہنم انہاں نو داخل کرو جہنم دے دروازیاں دے وچ خالدین فیہا کرو مانا ذرا خالدین اے دنیا تے اقتدار بھی
ہمیشہ ہمیشہ لینا چاہتے سن لیکن وہ لبدا ہمیشہ نہیں ہے نا. ہمیشہ لبن والی تھان اے جے جڑی بہ دینی ہے خالدین فیہا ہمیشہ دے وچ رہن گے. فبئس مثوى المتکبرین تکبر کرن والیاں دا بڑا برا ٹھکانہ ہے. تسلی آ گئی ہے سونے نبی واسطے. میرے نبی مسئلہ تے تساں کھول دیتے آوے. پکار صرف ایک اللہ دی دلائل بھی سنا دیتے نے میرے نبی. تخویفات بھی سنا دیتیاں نے, زجرات بھی سنا دیتیاں نے, دلائل وحی بھی سنا دیتے نے, عقلی تے نقلی دلیلاں بھی سنا دیتیاں نے. ہن چاہیدا ہے من جان پر میرے نبی اے ہوٹنگ کر دے نے, تہاڈا مذاق اڑاندے نے, تہاڈے دین نو برا کہندے نے, تہاڈی ذات نو برا کہندے نے. میرے نبی انہاں دی گلاں تے نہیں آنا, دکھیاں نہیں ہونا. تسی کی کرنا ہے؟ فصبر. سبحان اللہ. کی کرنا ہے سونے نبی؟ صبر کریو صبر کریو. اے چند دن دے مسئلے جے, اے چند دن دے رولے نے, اے چند دن دے اقتدار نے جڑی رب نے گل کیتی ہے. ان وعد اللہ حق. اللہ دا وعدہ کیے سچا وعدہ وے. اے تسی سن لئیے. اے اگے دلیل پھر آئیے نقلی دلیل والا قد ارسلنا رسلا من قبلک. پھر اگے بھی تخویف دا منظر ایک آیا پہ ہے تے سورت دا پھر اینڈ ہو جائے گا. اے میں ایک انداز نال خلاصہ تواڈے سامنے رکھ دتے ہے تے اللہ تعالی اپنی رحمت تے اپنے فضل دے نال سانو سچا موحد بنائے. ہر حالت وچ کنوں پکاریے؟ اللہ تعالی نو. تے اللہ دنیا دے اوتے تکبر تے رعونت انہاں چیزاں تو بچائے تے اللہ تعالی جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے. اے جے خلاصہ. ہن زندگی رہی تے کل انشاءاللہ جڑا ہے حامیم سجدہ اے انشاءاللہ ادا بیان آوے گا انشاءاللہ العزیز. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اللہم انت خیر الراحمین یا رحیم ارحمنا. اللہم اقضی حاجاتنا اللهم ادفع بلياتنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم تقبل منا تلاوتنا وصيامنا وقيامنا. تقبل منا والحمد لله رب العالمين.